الدرس الثامن الدرس الثامن the 8th lesson سبق نمبر 8واں لیسن. دیکھیے اس لیسن میں کچھ نئی چیز نہیں ہے. جو ہم نے ابھی جسٹ کل پرسوں یعنی اب تک پڑھے ہیں اس لیسن میں، اس پارٹ میں، اس بک میں جو اب تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہی چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اشارہ کا استعمال ہے. اب تک ہم نے اس میں اشارہ کا استعمال چھوٹے چھوٹے جملوں میں کرنا سیکھا تھا. اب اس میں اشارہ کا استعمال تھوڑا کیا کہتے ہیں تھوڑے بڑے سینٹینس میں استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ہی سینٹینس کے اندر ہاذا کا بھی استعمال اور ذالکا کا بھی استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہاذا کے معنی ہوتے یہ اور ذالکا کے معنی ہوتے وہ. ٹھیک ہے، ہاذا اس میں اشارہ مذکر ہے اور کیا کہتے ہیں قریب ہے، اور ذالکا جو ہے اس میں اشارہ مذکر ہے بعید ہے. ٹھیک ہے، ہاذا کے معنی ہوں گے یہ اور ذالکا کے معنی ہوں گے وہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثامن ہو گیا 8واں سبق. دیکھیے ہاذا الرجل تاجر. ہاذا الرجل، یہ ہاذا اور الرجل یہ دونوں مل کر کے سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، ہاذا اور الرجل مل کر کے یہ دونوں مل کر کے صرف سبجیکٹ ہے، اور اس کی جو پریڈیکیٹ ہے وہ تاجرن ہے. دیکھیے اگر ہاذا رجلن ہو، ہاذا کے بعد رجلن ہوگا یعنی وداؤٹ الف لام والا ہوگا تو وہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ڈائریکٹ بن جائے گا. لیکن ہاذا کے بعد کوئی نام ہو، کوئی اسم ہو اور اس پر الف لام ہو تو اب کیا ہوگا کہ ہاذا اور وہ نام جو الف لام والا ہے ہاذا کے جسٹ بعد، وہ دونوں مل کر کے صرف سبجیکٹ بنے گا. ٹھیک ہے، پریڈیکیٹ الگ سے لانے کی ضرورت ہوگی. دیکھیے ہاذا الرجل اس کو سمجھیے اور ہاذا الرجل اس کو سمجھیے. ہاذا رجل کے معنی ہوں گے یہ ایک مرد ہے. ٹھیک ہے، اگر رجل پہ تنوین ہے تو وہ پریڈیکیٹ بن جائے گا ڈائریکٹ. لیکن اگر رجل کے شروع میں الف لام ہے تو یہ پریڈیکیٹ نہیں بن سکتا اکیلے، بلکہ یہ ہاذا کے ساتھ مل کر صرف سبجیکٹ بنے گا، اور اس کے بعد جو ایک لفظ ہے وہ آپ کو پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے، ہاذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد واو ہے، واو کے معنی ہوں گے اینڈ، واو کنجکشن ہے. ٹھیک ہے، ذالک الرجل ایسے ہی دیکھیں ذالک رجل کے معنی ہوں گے وہ ایک مرد ہے. لیکن اگر ذالک کے بعد الرجل ہے یعنی ذالک الرجل ہے، اس کا معنی ہوں گے دیٹ مین، وہ آدمی. ٹھیک ہے، اب پریڈیکیٹ جو ہے وہ الگ سے ہوگا. ذالک الرجل طبیب، یہ طبیب جو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے، خبر ہے. ذالک الرجل طبیب، وہ آدمی ڈاکٹر ہے. ہاذا الرجل تاجر وذالک الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. آگے چلیے اسم التاجر محمود. دیکھیے اب تک میں نے کیا بتایا ہے کہ پریپوزیشن کے بعد جو نام آئے گا وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں گے کہ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ بھی جینیٹو کیس میں ہوتا ہے، زیر والی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے پریپوزیشن لیٹر جو ہے یعنی حرف جار جو ہے جیسے علی ہے، فی ہے، من ہے، اس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے نون پہ زیر آتے ہیں، ویسے ہی مضاف کے بعد جو بھی نام آئے گا، جو بھی لفظ آئے گا اس پہ بھی مجرور ہوگا، زیر ہوگا. اسم التاجری، اسمو جو ہے یہ مضاف ہے اور تاجر مضاف الیہ ہے. اسم التاجری یہ دونوں مل کر کے سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ یہاں ہے محمود. اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے. ٹھیک ہے، واسم الطبیب سعید، یاد رکھیے گا حمزہ جب بھی بیچ میں ہوگا تو پروناؤنس نہیں ہوگا، اس کو کیا کہیں گے واسم نہیں کہیں گے،
बल्कि कहेंगे वस्मुत तबीबी सईदुन, और डॉक्टर का नाम सईद है। चलिए, हाजल बैतु लित्ताजिरी, ये घर ताजिर के लिए है। ली के माना के लिए, ठीक है, ये घर ताजिर का है। के लिए या का दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बिलोंग्स का मीनिंग देता है ली। हाजल बैतु लित्ताजिरी, ये घर ताजिर का है। वजालिकल बैतु लित्तबीबी, और वो घर डॉक्टर का है, ठीक है। बैत, यहाँ देखें बैतु ताजिरी, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह है, ठीक है, और सब्जेक्ट है। अमामल मस्जिदी, ये दोनों भी मुजाफ और मुजाफ इलैह है, लेकिन ये प्रेडिकेट है। बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, ठीक है। बैतु ताजिरी, ताजिर का घर, अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है। अमामा के माना सामने, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। और अमामा जो है इसका इस्तेमाल एज ए मुजाफ होता है, यानी इसके बाद जो नॉन होगा वो मुजाफिले होने की वजह से मजरूर होगा। तो अल मस्जिद अमामा का मुजाफ इलैह है, ठीक है। बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। वो के माना और, व बैतुत तबीबी, और डॉक्टर का घर खल्फल मदरसती, मदरसा के पीछे है। खल्फा के माना पीछे, अमामा के माना आगे, ठीक है। आगे चलिए, लिमन के माना मैंने बता दिया। लिमन के माना किसके लिए या किसका, हुज का सेंस देता है, ठीक है। लिमन हाजिह सैयारतु, यह कार किसकी है। वलिमन तिल का, और वह किसकी है। लिमन हाजिह सैयारतु, यह कार किसकी है। वलिमन तिल का, और वह किसकी है। जवाब है हाजिह सैयारतु लित तबीबी, ये कार डॉक्टर के लिए है। लफ्जी तर्जमा के लिए होगा, लेकिन अब जब तर्जमा करेंगे तो क्या करेंगे, ये कार डॉक्टर की है, ठीक है, ये डॉक्टर की कार है। वतिल का लित तुजारी, तुजारी नहीं सॉरी, और वो, वतिल का और वो, लित ताजिरी, और वो बिजनेसमैन का है, ताजिर का है। हाजिह सैयारतु, ये कार, मिनल याबान, जापान से है, ठीक है। वतिल का मिन अमरीका, और वो अमरीका से है, ठीक है। यानी ये कार जो है जापान की कार है, और वो जो है अमेरिका की कार है। यहाँ देखें मिन, यहाँ हर्फ जर है, प्रीपोजिशन है, मगर अमेरिका और याबान के आखिर में क्या कहते हैं, याबान के आखिर में, हाँ ठीक है। याबानी में तो जेर लगा देंगे, लेकिन अमेरिका में जेर नहीं लगा सकते, ठीक है। ये अमेरिका एक ऐसा लफ्ज है, कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो तीनों केस में, ठीक है, एक्यूजेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में, जेनेटिव केस में, ठीक है, हालत रफ़ई में, नस्बी में, जर्री में, तीनों हालतों में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मिन लगा दिया तो अमरीकी नहीं कहेंगे, बल्कि मिन अमरीका ही होगा। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। सुफियान भाई। जी बोले, और भी कोई। यास्मीन। ठीक है। चलिए, देखिए, बस हाजा हाजी का इस्तेमाल अगर समझ लिया है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तमारीन, तमरीन की जमा है। अजिब अनिल असीलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मुंदरज झैल सवालों के जवाब दें। नंबर 1, आपने लेसन को अगर देखा, ये 4-5 लाइन का जो लेसन है, लेसन कंप्लीट हो गया, ये अब तमरीन एक्सरसाइज है, ठीक है। इन 4-5-6 लाइन में जो आपने पढ़ा, अगर ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, तो इन सवाल के जवाब देना बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। नंबर 1 में सवाल क्या पूछ रहे हैं, देखें।
नंबर 1, मन हाजर रजुल, यह कौन आदमी है? नहीं, मन हाजर रजुल, यह आदमी कौन है? यह कौन आदमी है? ठीक है। वमन जालिकर रजुल, और वो आदमी कौन है? ये आदमी कौन है और वो आदमी कौन है? यहाँ देखिए जवाब। हाजर रजुल ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है। वजालिकर रजुलु तबीबुन, और वो आदमी डॉक्टर है। तबीबुन के माना डॉक्टर। नंबर 2, मस्मुत ताजिरी, मैंने बताया कि हमजा बीच में आएगा तो प्रोनाउंस नहीं होगा। मा इसमु नहीं कह सकते, मस्मुत ताजिरी। ठीक है। ताजिर का नाम क्या है? यहाँ देखें, इस्मुत ताजिरी महमूदुन, इस्मुत ताजिरी महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है। चलिए नंबर 3 में देखें, मस्मुत तबीबी, यहाँ भी हमजा बीच में है, नहीं प्रोनाउंस होगा। मस्मुत तबीबी, डॉक्टर का नाम क्या है? देखें, तो यहाँ कहेंगे इस्मुत तबीबी सईदुन, डॉक्टर का नाम सईद है। वो हटा देंगे, वो नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है। वो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ जहाँ पे 2 सेंटेंस को मिलाना था, लेकिन यहाँ पे जो सवाल और जवाब है सेपरेट है। नंबर 4, मिन आइना सय्यारतु तबीबी, डॉक्टर की कार कहाँ की है? कहाँ से है? ठीक है। तो यहाँ देखें, सही इसका जवाब बनाना होगा, सय्यारतु तबीबी मिनल याबान। ठीक है। यहाँ देखिए हाजी से जुड़ा हुआ है, सय्यारतु तबीबी मिनल याबान, डॉक्टर की कार जापान की है। नंबर 5, मिन आइना सय्यारतु ताजिरी, ताजिर की कार कहाँ की है? ठीक है। तो इसको कहेंगे सय्यारतु ताजिरी मिन अमरीका, सय्यारतु ताजिरी मिन अमरीका। 1 मिनट। नंबर 6, अईना बैतु ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ है? अईना बैतु ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ है? तो यहाँ देखिए, ताजिर का घर कहाँ बता रहे हैं? बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। ठीक है। उसके बाद 7 में है अईना बैतु तबीबी, अईना के माना कहाँ, बैतु तबीबी डॉक्टर का घर, डॉक्टर का घर कहाँ है? ठीक है। तो यहाँ देखे जवाब, बैतु तबीबी खल्फल मदरसती, बैतु तबीबी डॉक्टर का घर, खल्फल मदरसती मदरसा के पीछे। खल्फा के माना बिहाइंड होता है, ये अपोजिट है अमामा का। ठीक है। आगे देखिए, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ें और लिखें। नंबर 1, हाजल वलदु खालिदुन, आसान है, कोई पढ़ना चाहते हैं तो बताएं, मैं हेल्प करूंगा। पढ़िए। यास्मीन कौन है? पढ़िए। वालेकुम सलाम। फर्स्ट, हाजा वलदुल खालिद व ज़ालिकल वलदुल मोहम्मद। क्या बोला? फिर से बोलिए। हाजा हाजल वलदु खालिद हाँ, हम्म, व ज़ालिकल वलदु मोहम्मद। उर्दू की तरह नहीं पढ़ी है, खालिद नहीं कहेंगे, मोहम्मदुन खालिदुन खालिदुन कहेंगे। व हाँ, ज़ालिकल वलदु मोहम्मदुन। तर्जमा कीजिए। ये लड़का खालिद है जी, और वो लड़का मोहम्मद है। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड, हाजल रजुलु मुदर्रिसुन व हम्म, ज़ालिकल रजुलु मुहन्नदिस। मुहन्दिसुन, मुहन्नदिसुन मुहन्नदिस नहीं, मुहन्दिसुन, मोहन मुहन्दिसुन, मुहन्दिसुन के माना इंजीनियर। चलिए, ये लड़का ये लड़का मुदर्रिस नहीं, रजुल के माना क्या होंगे? हाँ लड़का। आदमी हाँ, ये आदमी मुदर्रिस है। आदमी मुदर्रिस है और वो वो आदमी, आदमी इंजीनियर है। बिल्कुल सही।
थर्ड, हाजल किताबु जदीदुन व ज़ालिकल किताब कदीमुन। ये ठीक है। किताब नई है और वो किताब पुरानी है। चलिए सही है। फोर्थ में फोर्थ, हाज़िहिल सय्यारतु ला अलील व ला तिलका नहीं, लाम पे जेर होगा, प्रीपोजिशन है। ली अली, ली अली गिन, ली अली गिन, ली अलीन तिलका खालिदुन। वतिल का ली खालिदिन। ली खालिदिन। हाँ, ये कार अली कार की है अली की है और और वो खालिद की है। वो सही, खालिद बिल्कुल। के लिए है। हाँ, के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा की। लफ्जी तर्जमा ना करें। नंबर फिफ्थ, फिफ्थ, हाजल बाबुल मफ्तूहुन, हाजल बाबू मफ्तूहुन व ज़ालिकल बाबू मुगलकुन। मुगलकुन। ये दरवाजा, ये हाजल ये मफ्तूहुन के माना ओपन, खुला। चाबी। अच्छा, ये दरवाजा खुला है। व ज़ालिकल बाबू, और वो दरवाजा बंद है। बंद है। चलिए। सेवंथ, लेमन हाज़िही सय्यारतु। ये सैयारतु कार नहीं है, सैयारतु नहीं है। लिमन हाजिर साअतु सा। हाँ, साअतु के माना घड़ी। ये ये किसकी घड़ी घड़ी है? की है। ये घड़ी किसकी है? हिया ली अब्बासिन। अब्बास, ये अब्बास की के लिए है। सेवन, और हाजल बैतु लित हाजा तबीबी। तबीबी। हम्म, क्या ये घर ये घर डॉक्टर का है? डॉक्टर ला, की है। डॉक्टर की है। ला वल मुदर्रिसु, नहीं। हुआ लिल लिल मुदर्रिसी। मुदर्रिसुन, नहीं। हाँ, वो लिल मुदर्रिस की, मुदर्रिसुन, मुदर्रिस का है। मुदर्रिस की है। देखें, ली जब लगा रहे हैं तो मुदर्रिसु क्यों कहेंगे, पेश क्यों देंगे? लिल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी कहेंगे। हाँ मुदर्रिसी। जी। नंबर 8, एट, और हाज़िही दर्राजतु दर्राजतु लिब्निल चाय मुअज्जिन। लिबने मुअज्जिनी, क्या ये साइकिल मुअज्जिन के बेटे की है? नाम, हाँ। चलिए देखिए, मैं करता हूँ। हाँ, मन हाजल वलदू, यह मन हाजल वलदू, यह लड़का कौन है? ठीक है, हु इज दिस बॉय? हुआ तालिबु मिनस्सीनी, वो चाइना का तालिब इल्म है। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, वो चाइना का तालिब इल्म है। नंबर 10, अजालिकल बैतु जदीदुन, क्या वो घर नई है? क्या वो घर नया है? ला, नहीं। हुआ कदीमुन जिद्दा, नहीं वो बहुत पुराना है। देखिए, हुआ वो, कदीमुन पुराना, जिद्दा बहुत, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुराना घर है। 11, हाजिह सैयारतु मिनल याबान, ये कार जापान की है। देखें, इसका इंग्लिश तर्जमा क्या होगा? दिस कार इज फ्रॉम जापान। ठीक है, फ्रॉम लगेगा। ठीक है, लेकिन उर्दू तर्जमा करेंगे तो कह सकते हैं ये कार जापान की है। वतिल कमिन अमेरिका, और वो अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका से है, अमेरिका की है, दोनों कह सकते हैं। नंबर 12, हाजत सिक्कीनू, ये लफ्ज शायद पहली बार आया आप लोगों के लिए, सिक्कीन। ठीक है, सिक्कीन के माना होते हैं छुरी, चाकू, नाइफ। हाजत सिक्कीनू मिन अल्मानिया, ये छुरी अल्मानिया की है। ठीक है, वतिलकल मिल अकतू, और वो चम्मच मिन इंकल तरा, इंग्लैंड की है। इंकल तरा, ये इंग्लैंड की अरबी है। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं ना उसको, इंग्लैंड को इंग्लिश भी कहते हैं, ऐसे ही अरबी में इंकल तरा होगा। देखिए, हो गया ना? इसे रिपीट करने की जरूरत हो तो बता दीजिए कोई भी, नहीं तो आगे चलते हैं। आसान साहब माइक ओपन रखें। 1 मिनट। जी बोलिए। हाँ, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं
یہ تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ 12 نمبر میں یہ سینٹینس نمبر 12 ہے، جی 12 میں لکھا ہے کہ یہ چھری المانیہ کی ہے. المانیہ دیش کا نام ہے یا کسی پرسن کا نام ہے؟ دیش کا نام ہے، کنٹری کا نام ہے. ہاں یہاں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا تھا میں جی کہ جی کنٹری، المانیہ کی مطلب المانیہ کسی ویکتی کا نام ہے یا دیش کا نام ہے؟ نہیں کنٹری کا نیم ہے، ٹھیک ہے کنٹری نیم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے چلیے. اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ. بہت آسان ہے. اقرأ کے معنی پڑھیں، المثال الآتی آنے والے مثالوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے، ریڈ دی فالوونگ ایگزامپل. ٹھیک ہے، ثم کے معنی پھر یعنی دین. حول الجمل الآتیہ then change the following sentences مثلہ like that. ٹھیک ہے، یعنی ایک پیٹرن دیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں پہلے، پھر اسی کی طرح دوسرے سینٹینس کو بنائیں اسی پیٹرن پہ. پہلے پیٹرن کو سمجھ لیں، پھر اس پیٹرن پہ آپ کو کیسے بنانا ہے اس کو سمجھیں. مثال انہوں نے دیا ہے جو پیٹرن، وہ ہے ھذا کتاب. ٹھیک ہے، ھذا کتاب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ دونوں کے فرق کو سمجھنا. میں ابھی اس کو آج کے لیسن کے اسٹارٹنگ میں نے اسے بتایا. دیکھیں ھذا ایک پارٹ ہے، یہ کلیئر ہو گیا تو سمجھ لیے اس میں اشارہ والا لیسن ایک دم کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ھذا اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا نون ہے جس پہ تنوین ہے تو ڈائریکٹلی پریڈیکیٹ بن جائے گا اور یہ ھذا سبجیکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں سپریٹ پوزیشن ہے، گرامیٹیکل سپریٹ ہے. ٹھیک ہے، ھذا کا جو پوزیشن ہے وہ سبجیکٹ ہے اور کتابن کا جو پوزیشن ہے وہ پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے، دونوں ایک دم سپریٹ چیز ہے، الگ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ھذا کے بعد کوئی ایسا نون دیکھتے ہیں جس کے شروع میں الف لام ہو، اور ظاہر ہے جب الف لام جس پہ ہوگا اس پہ تنوین نہیں ہو سکتا، تو ھذا کے بعد یعنی اس میں اشارہ، کوئی بھی اس میں اشارہ، ھذا ہو، ذالکا ہو، تلکا ہو، ھذہ ہو، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد الف لام والا اگر نون ہو تو وہ دونوں مل کر کے سبجیکٹ بنے گا. ٹھیک ہے، اور پریڈیکیٹ جو ہوگا کوئی دوسرا لفظ ہوگا. دیکھ لے پریڈیکیٹ الگ سے یہاں پہ ہے. تو یہ دونوں کا فرق سمجھ میں آیا آپ کو، دونوں پیٹرن. ٹھیک ہے، اگر ھذا کے بعد کوئی ایسا نون ہے جس پہ تنوین ہے تو وہ ھذا کے بعد والا جو نون ہے، جو نام ہے، وہ ڈائریکٹلی خبر بن جائے گا، پریڈیکیٹ بن جائے گا، اور ھذا اس کا سبجیکٹ رہے گا. سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ مل کر کے سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن ھذا کے بعد کوئی ایسا نام ہے جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں آلریڈی کہ الف لام جس نام کے شروع میں لگتا ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مل کر کے صرف سبجیکٹ بنے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو پریڈیکیٹ ہوگا وہ الگ سے لانا ہوگا. دیکھیں ھذا کتابن یہ ایک کتاب ہے نا، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر کے میں بتاتا ہوں. ھذل کتاب، اس میں ہے کا ترجمہ نہیں لا سکتے. از ایم آر کا جو سینس ہوتا ہے وہ اس میں نہیں لا سکتے، لیفٹ سائڈ والا میں. اس میں کیا کہیں گے، یہ کتاب. دیکھیں دس از اے بک اینڈ دس بک، دونوں الگ ہے کہ نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں. ایک ہے دس از اے بک، دس از اے کمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے، اینڈ ادر ہینڈ دس بک، دس از انکمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے، تو یہ ھذل کتابو جو ہے یہ دس بک کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، دس بک. اب کیا ہے دس بک، کیا ہے، نیا ہے، پرانا ہے، کاسٹلی ہے، چیپ ہے، کیا ہے، وہ الگ سے لانا پڑے گا پریڈیکیٹ. دیکھیں ھذل کتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. ٹھیک ہے، پیٹرن دیکھ لیا آپ نے. اب دیکھیں یہاں پہ نمبر 1 ھذا طبیبن، ھذا طبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہے. دس از اے کمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے، اب لیفٹ سائڈ جو ہے من الہندی دیا ہوا. من الہندی کے معنی ہوں گے فرام انڈیا. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جو سبجیکٹ پارٹ لگائیں گے وہ کیا لگائیں گے، کیا اسی کو یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ھذا طبیبن کبھی بھی یہاں پہ نہیں ہوگا. ھذا طبیبن من الہندی نہیں ہوگا.
بلکہ کیا ہوگا حاضت طبیبو، حاضت طبیبو ہے نا، حاضت طبیبو یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے، دس ڈاکٹر از فرام انڈیا. ایسے ہی یہاں دیکھیں حاضی سیارتن یہ ایک کار ہے، یہاں سیارتن وداؤٹ الف لام، طبیبن وداؤٹ الف لام ہے نا، اور یہاں للمدیر، للمدیر فار ڈائریکٹر. تو اب کیا کریں گے، اسی سیارتن کو لائیں گے، ٹھیک ہے یہاں پہ، اور الف لام کے ساتھ لائیں گے، ٹھیک ہے. حاضی سیارت للمدیری، اسی سیارتو کو لائیں گے لیکن اس کے شروع میں الف لام ایڈ کر دیں گے. حاضی سیارت للمدیری یہ کار ڈائریکٹر کی ہے، ٹھیک ہے. نمبر 3 میں ہے ذالک ولدن، یہاں دیکھیں ولدن پہ تنوین ہے، الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب اس یہاں پہ بلینکس میں بھریں گے تو ذالکا کے ساتھ اس کو الف لام کے ساتھ جوڑیں گے. ذالک الولد ابن المدرسی، وہ لڑکا مدرس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 4 تل کا ساعتن وہ ایک گھڑی ہے، یہاں پہ بھی الف لام نہیں ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم پٹ اپ کریں گے لکھیں گے تو کیا کریں گے، یہاں پہ الف لام کے ساتھ جوڑیں گے تلکا کے ساتھ. تلک الساعۃ من سوئسرا، وہ گھڑی سوئسرا کی ہے، سوئسرا شاید کنٹری کا نام ہے، ٹھیک ہے. دیٹ واچ از فرام سوئسرا، ہو سکتا ہے سوئٹزرلینڈ کی عربی ہو. نمبر 5 حاضہ بیتن یہ ایک گھر ہے، یہاں دیکھیں الف لام نہیں ہے، اسی حاضہ کے ساتھ ہم لائیں گے بیتو کو، حاضل بیتو کہیں گے. حاضل بیتو للمہندسی یہ گھر انجینئر کی ہے، ٹھیک ہے. للمہندسی لی کے معنی فور، بلانگس کا سینس دیتا ہے. نمبر 6 حاضہ قلم یہ ایک قلم ہے، دس از اے پین، لیکن جب یہاں لائیں گے تو کیا لائیں گے، دس پین والا سینس لائیں گے. حاضل قلم لعباس یہ قلم عباس کی ہے. ذالک رجل وہ ایک مرد ہے، دیٹ از اے مین، لیکن یہاں لائیں گے تو کیا کریں گے، ذالک الرجل اور پریڈیکیٹ ہو گیا مؤذن، ذالک الرجل مؤذن وہ آدمی مؤذن ہے. نمبر 8 حاضہ بیضۃ یہ ایک انڈا ہے، ٹھیک ہے. حاضہ البیضۃ کبیرۃ یہ انڈا بڑا ہے. نمبر 9 حاضہ مندیل یہ ایک رومال ہے، ٹھیک ہے. یہاں لائیں گے تو الف لام کے ساتھ لائیں گے حاضہ کے ساتھ مندیل کو. حاضل مندیل وسیخ یہ رومال گندا ہے. نمبر 10 حاضہ حقیبۃ یہ ایک بیگ ہے. حاضہ الحقیبۃ للمدرسی یہ بیگ مدرس کی ہے. یہ بالکل آسان تھا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے. بتائیں کوئی پرابلم ہو تو. ہاں ہلو، جی میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں جب الف لام لگایا نہیں تو یہاں پہ میرے کو یہ کلیئر نہیں ہو رہا. ایک تو کہ الف لام جب لگایا آپ نے تو کچھ جگہوں تو آپ کلیئر وہ دکھائی دے رہا ہے حاجل، حاجل مطلب وہاں پہ الف لام سنائی دیا ٹھیک ہے. حاجل میں، ٹھیک ہے. حاجل رجل، حاجل رجل یہاں تو سنائی دیا، ٹھیک ہے بولیے نا. لیکن پھر اس کے بعد میں جب یہ سات نہ بولا نہیں، سات چھٹے میں مطلب چوتھے میں تل کا ٹھیک ہے سات، ہاں یہاں پہ الف لام کس طریقے سے لگا ہے. دیکھیے بتا رہا ہوں، دھیان دے. ایک منٹ، پین ہے نا. ہاں 4 کا پوچھ رہے ہیں. فورتھ ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کریں گے، دیکھیں ایک دم آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تل کا ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے. ساعتن ہے، ساعتن کے شروع میں الف لام جوڑنا ہے نا، اور کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں الف یس ہو گیا. ہاں تل کا ساعتو ہاں ہوا، ٹھیک ہے. کلیئر ہوا. اب پڑھیں گے کیسے ہو تل کا ساعتو من سوئسرا، تل کا تو الف لام نہیں، اچھا وہ کیا اس میں کمری والا آ گیا نہیں، ہاں یہی کمری تو بات ہے.
ہاں یہی ہاں تو ہاں بات ٹھیک ہے. ہے، اس لیے ہوا وہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی ٹھیک ہے. چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. جو رول آپ پڑھ لیا ہے ہاں 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 ٹھیک ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک امپلیمنٹ ہے کرتے چلنا ہے, ورنہ آپ کو ٹھیک ہے. پرابلم. آ گیا وہ جی کمری اور وہ اس کا وہ شبد کا بات آ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک. چلیے, بڑھیا سوال تھا. بس اتنا یاد رکھیں, جو پڑھ لیا ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. نہیں آ گیا بھول ویسے جائیں اپنے آپ ہی سمجھ میں آ ہاں, گیا وہ. ٹھیک ہے بھول جائیں کوئی میٹر نہیں ہے, پھر کوشش کریں, انشاءاللہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 4, اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة واجوبة مثلہ. بہت آسان ہے یہ بھی. دیکھیے, ریڈ دی فالوونگ ایگزامپل. ٹھیک ہے, الآتی کا ہوگا فالوونگ, المثال کا ہوگا ایگزامپل, اقرا کا ہوگا ریڈ دی فالوونگ ایگزامپل. ٹھیک ہے, دا جو آرٹیکل لگا رہے ہیں وہ الف لام کے بدلے لگا رہے ہیں. چلیے, سب چیز کلیئر ہو گیا. ثم کون, ثم کے معنی دین, کون کے معنی میک, اسئلتن میک سینٹینسز, واو کے معنی اور, اجوبتن آنسر. ٹھیک ہے, مثلہ لائک دیٹ, اسی طرح, on the same pattern, مثلہ on the same pattern. Read the following example and then make questions and answer on same pattern. مثلہ کا سینس بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ سمپل ترجمہ ہوگا like that, like this, اسی طرح. دیکھیں مثال جو ہے, مثال لمن حاضل کتاب. چونکہ یہاں پہ کتاب کی تصویر بنی ہوئی ہے تو پوچھ رہے ہیں یہ کتاب کس کی ہے نا. جواب انہوں نے دیا حاضل کتاب لمحمد, یہ کتاب محمد کی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بریکٹ میں محمد دیا ہوا ہے چونکہ یہاں پہ سینٹینس میں استعمال ہے اور یہ الگ سے استعمال ہے. لی کی سینٹینس میں جو ہے لی پریپوزیشن کے بعد ہے, اسی لیے آخر میں دو زیر ہے, یعنی جر ہے. ٹھیک ہے, اب اسی پیٹرن پہ آپ کو تصویر دیکھنا ہے اور سوال کریٹ کرنا ہے اور خود سے جواب دینا ہے اس کے اکارڈنگ, اس کے اکارڈنگ, اس کے اکارڈنگ, اس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, ایک دم آسان ہے. اگر بنانا چاہیں, بولنا چاہیں تو بولے, ورنہ میں بنا دیتا ہوں. لیمن حاجہ قلم. ہاں صحیح, ہاں, لمن حاضل قلم, یہ قلم کس کی ہے. ٹھیک ہے, حاضل قلم لعباس, ٹھیک ہے, یہ قلم عباس کی ہے. نمبر 2, یہاں پہ بھی جو لام لگا لیمن, وہ لگا محمد کے پہلے جو لام لگا ہوا, ہاں, تو یہاں پہ عباس کے پہلے لگے گا کیا؟ کیوں نہیں لگے گا, جب ہاں وہی سیم پوچھ رہا ہوں. پیٹرن ہے تو یہ بالکل اسی کنفیوژن تھا اس میں. ہاں ہاں ٹھیک. دیکھیں کنفیوژن تھا. نمبر 2, لمن حاضل مفتاح. بتاؤ. ٹھیک ہے, یہ چابی ٹھیک کس ہے. حاضل مفتاح لعلی, لی یاد علی. رکھ. ٹھیک ہے ہاں, ٹھیک ہے. لی اگر کہیں گے تو نون کے اخیر میں زیر دیں گے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک لی ہے. علی, ایسا نہیں لی علی. نہیں ٹھیک ہے. نہیں, لی علی. نمبر 3, لمن حاضہ سیارت, سیارہ کے معنی کار, یہ کار کس کی ہے. حاضہ سیارت للمدیری, یہ کار ڈائریکٹر کی ہے. ڈائریکٹر کی. نمبر 4, لمن حاضہ البقرۃ, یہ گائے کس کی ہے. حاضہ البقرۃ للفلاح, یہ گائے کسان کی ہے. ٹھیک ہے, سرل تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ویسے ہی ہے, لمن حاضل حقیبت, یہ بیگ کس کی ہے. ٹھیک ہے, حاضل حقیبت للمدرس. نمبر 6, لمن حاضل کرسی, یہ کرسی کس کی ہے. حاضل کرسی لعمار, آخر میں جو نام ہے اس سے پہلے لام جوڑ دینا. ٹھیک ہے. نمبر 7, لمن حاضد, یہ کیا ہے, لمن حاضد دیکو, مرغ ہے نا. اگر مرغی ہے تو دجاجتو لگائیں گے, لمن حاضہ الدجاجتو. ٹھیک ہے, لمن حاضہ الدجاجتو, یہ مرغی کس کی ہے. حاضہ الدجاجتو لبنت الفلاح, بنت کے شروع میں لام لگے گا, یاد رکھیں گے. لبنت الفلاح, کسان کے بیٹی کی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 8, لمن حاضہ الساعۃ, گھڑی مؤنث ہے. لمن حاضہ الساعۃ, جواب ہوگا حاضہ الساعۃ
لی ابن المدیری، میں نے بتایا کہ حمزہ اگر بیچ میں ہوگا تو پروناؤنس نہیں ہوگا، تو لی ابنی نہیں کہیں گے بلکہ لبنی کہیں گے، لبن المدیری، ٹھیک ہے۔ نمبر 9، لمن حاضل بیتو، یہ گھر کس کی ہے؟ حاضل بیت للطبیبی، یہ گھر ڈاکٹر کی ہے۔ نمبر 10، لمن حاضہ الملعقۃ، یہ چمچ کس کی ہے؟ حاضہ الملعقۃ للطالبی، یہ چمچ طالب علم کی ہے، اسٹوڈنٹ کی ہے۔ نمبر 5، تأمل الامثلۃ الآتیہ، think about the following example، ٹھیک ہے۔ تأمل کے معنی کنسیڈر، تھنک، ٹھیک ہے، غور و فکر کرو، امثلہ مثال، الآتیہ مندرجہ ذیل، ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل مثالوں میں غور کرو۔ البیتو الف لام لگا ہوا ہے تو سنگل پیش ہوگا، یہی غور کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ البیتن کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ فی البیتی، فی البیتو نہیں کہہ سکتے کیونکہ فی حرف جر لگا ہوا ہے۔ البیتو گھر، فی البیتی گھر میں، من البیتی گھر سے، فرام ہاؤس، الی البیتی گھر تک، الا سینس دیتا ہے ٹو ورڈز کا، طرف کا، جانب کا۔ المستشفی ہاسپٹل، ٹھیک ہے، فی المستشفی ہاسپٹل میں، من المستشفی ہاسپٹل سے، الی المستشفی ہاسپٹل تک یا ہاسپٹل کی جانب۔ امریکہ امریکہ، فی امریکہ ان امریکہ، من امریکہ فرام امریکہ، الی امریکہ ٹو امریکہ۔ المانیہ کنٹری کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ فلمانیہ حمزہ پروناؤنس نہیں ہوگا، فلمانیہ، ٹھیک ہے، یعنی المانیہ کنٹری میں۔ من المانیہ یعنی المانیہ کنٹری سے، فرام المانیہ۔ الل المانیہ، سوری الل جب بولیں گے تو ال نہیں کہیں گے، الل المانیہ، ٹھیک ہے، المانیہ تک۔ آسان آسان ہے، دیکھتے کتنا بچ رہا۔ شاید لاسٹ، چلیے لاسٹ ہے۔ اقرأ وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، یہ بہت خوبصورت پیٹرن ہے، ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھے اور لکھے، پڑھے اور لکھے۔ نمبر 1، حاضت طبیب من انکلترا، دیکھیں حاضت طبیب یہ ہو گیا سبجیکٹ پارٹ، اور من انکلترا یہ پریڈیکیٹ پارٹ، ٹھیک ہے، جار مجرور کے ساتھ مل کر پریڈیکیٹ پارٹ۔ یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے، یعنی دس ڈاکٹر از فرام انگلینڈ۔ نمبر 2، ذهب حامد الى فرنسا، ذهب ہی went، ہے نا، حامد کون گیا؟ حامد گیا، ذهب کا جو فاعل ہے وہ حامد ہے، حامد گیا، کہاں گیا؟ الى فرنسا، حامد فرانس گیا، ٹھیک ہے، فرانس کی عربی فرنسا۔ نمبر 3، محمود مریض، دس از اے سمپل اینڈ ایزی اسٹرکچر، محمود مریض، محمود is a subject and مریض is a predicate، محمود بیمار ہے، ٹھیک ہے، مریض تو مریض لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، ہوا الان، الان کے معنی ہوں گے ابھی، رائٹ ناؤ، فی المستشفی وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، ہوا الان فی المستشفی وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ نمبر 4، ذهب عبداللہ، دیکھیں ذهب کا جو فاعل ہے وہ عبداللہ ہے، اور عبداللہ نام جو ہے مضاف اور مضافلے سے مل کر بنا ہے۔ کیا معنی عبداللہ کا معنی؟ اللہ کا بندہ، ہے نا، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کہیں گے اللہ کا بندہ گیا، نہیں، یہ نام کی حیثیت سے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ ذهب عبداللہ، عبداللہ گیا، کہاں گیا؟ من المانیہ، الى انکلترا، عبداللہ المانیہ سے انگلینڈ گیا، ٹھیک ہے۔ من ابتدا کو بتاتا ہے کہاں سے نکلا، اور الا انتہا کو بتاتا ہے کہاں کو گیا۔ نمبر 5، حاضل کتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے،
वज़ालिक अल किताबु लिमूसा, और वो किताब मूसा की है। ठीक है, ईसा और मूसा जो है इसके आखिर में जेर नहीं आ सकता, अगरचे इससे पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है, इसको छेड़छाड़ ना करें, ऐसा ना करें लीसी लिमूसी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ईसा और मूसा अपनी हालत पर रहेगा। नंबर 6, हादल मुहंदिसु मिन अमरीका, ये इंजीनियर अमेरिका से है। दिस इंजीनियर इज फ्रॉम अमेरिका। नंबर 6, इकरा, सिर्फ इकरा दिया हुआ है, वक्तुब नहीं दिया हुआ है, इकरा पढ़ें। नंबर 1, अस्सबूरतु अमामत तालिबी, अस्सबूरा के माना ब्लैक बोर्ड, अमामा के माना हो जाएंगे सामने, तालिब के माना स्टूडेंट। ठीक है, ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट के सामने है। वही खल्फल मुदर्रिस, और वो मुदर्रिस के पीछे है। ठीक है, और वो टीचर के पीछे है। नंबर 2, ऐन सय्यारतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस की कार कहाँ है? ऐना के माना कहाँ। हिया अमामल मदरसती, वो मदरसा के सामने है। अमामा के माना इन फ्रंट ऑफ, सामने। नंबर 3, ऐन बैतुल इमामी, इमाम का घर कहाँ है? इमाम का घर कहाँ है? बैतुल इमामी, दिस इज सब्जेक्ट, खल्फल मस्जिद, दिस इज प्रेडिकेट। इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। खल्फा के माना बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ का उल्टा, अपोजिट, अमामा का उल्टा। याद रखें, अमामा के माना इन फ्रंट ऑफ होता है, आगे होता है, सामने होता है, लेकिन हमजा के नीचे जेर दे देंगे इमाम। इमाम के माना होंगे इमाम, जो नमाज पढ़ाते हैं, जो लीड करते हैं। ठीक है। नंबर 4, ऐन जलसा हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा? ऐना के माना कहाँ, जलसा माजी है, बैठना के माना में, हामिद फाइल है, हामिद कहाँ बैठा? जलसा, वो बैठा, कौन? इसमें जो ज़मीर है, जो पोशीदा ज़मीर, जो छुपी हुई ज़मीर है, वो है हामिद। ठीक है, जलसा खल्फा महमूदिन, वो महमूद के पीछे बैठा। नंबर 5, ज़हबा, ज़हबा के माना होंगे ही वेंट, वो गया। ज़हबा अम्मार, ज़हबा अम्मारुन, अम्मार गया। कहाँ गया? इलल मस्जिद, मस्जिद गया। ठीक है, मस्जिद तक बोलना जरूरी नहीं, मस्जिद गया बस क्लियर है, हो गया इला का सेंस हासिल। ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिद, अम्मार मस्जिद गया। व जलसा अमामल मेहराबी, और मेहराब के आगे बैठा। मेहराब जहाँ से इमाम खुतबा और तकरीर वगैरह करते हैं जुमे में। ठीक है, वह जलसा अमामल मेहराबी, अमामा के माना आगे, मेहराब जिसमें नमाज पढ़ाई जाती है। ठीक है, मस्जिद के सबसे इनर पार्ट में बना हुआ होता है। ठीक है। अल कलिमातुल जदीदा, द न्यू वर्ड, नए अल्फाज। अल मुस्तशफा, हॉस्पिटल। अल्मानिया, कंट्री नेम। इंकलतरा, इंग्लैंड की अरबी। स्विसरा, स्विट्जरलैंड की अरबी। अस्सिकीनु, छुरी। फरंसा, फ्रांस। अमामा, आगे, इन फ्रंट ऑफ। इसी का अपोजिट है खल्फा, बिहाइंड। हो गया लेसन क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं सर कोई इसमें प्रॉब्लम? थोड़ा सा ये पूछना था, जी। ईसा और मूसा, इनके नामों में यही केवल इस सेंटेंस में ही चेंज नहीं आएगा कि सभी जगहों पे जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे चेंजेस बिल्कुल नहीं आएगा? नहीं, कुछ स्पेसिफिक नॉन है जिसमें चेंजिंग नहीं आता है, कुछ खास नाम। ठीक मतलब है, कहीं पे भी नहीं आएगा, हमेशा ही ऐसे रहेंगे जो? हाँ हाँ हाँ, ये कुछ खास नाम ऐसे हैं जो हर हाँ हाल हाँ में, मतलब जो अपना कंडीशन इनका होता है उसी कंडीशन पे रहेंगे। हाँ 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 आप हाँ बस आप बस। आप जब क्या कहते हैं, नहव को रिवीजन करेंगे अच्छे से, और जेनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस, इनकी डिटेल को जब पढ़ेंगे हाँ तो क्लियर समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, हाँ ठीक। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की डिटेल पढ़ना होगा, तब जा करके आपको बात समझ आएगी। ठीक है, ईसा, मूसा, ये सब बात एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही है।
ٹھیک ہے. اور میں پھر ایک بار یاد دہانی کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی لکھیں، اسے ترجمہ لکھیں، پورا ایک لیسن کو لکھیں. دکھانا چاہتے ہیں تو دکھائیں، نہ دکھانے میں کوئی زبردستی نہیں، نہ دکھانا چاہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا اپنا فائدہ ہوگا لکھیں گے تو. اور نہیں لکھیں گے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ ذہن میں نہیں رہے گا. سیو کرنے کے لیے کسی چیز کو لکھنا بہت ضروری ہے. نہیں لکھیں گے تو بہت مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، دو دن، 4 دن، مہینہ دن، ہفتہ دن نکل جائے گا. اس کے بعد آپ اگر سبھی چیز کو نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے حساب سے جو موسٹ فنڈامنٹل اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے، جو پوائنٹس، کم سے کم اس کو لکھ لیجئے. یہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، نوٹس بنا لیجئے کہ یہ پوائنٹس ہم کو یاد رکھنا ہے، یہ پوائنٹ بار بار نکل جاتا ہے، اس کو لکھ لیتے، باقی سب تو ذہن میں رہ جائے گا. اس طرح سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو کتنا لیسن ہو گیا؟ 8واں ہو گیا نا؟ کل 9واں ہے. چھوٹا لیسن ہے، زیادہ بڑا بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات پوچھنا تھی. یہ جو یہ الدرسل بتایا نا، الدرسل، اور اس کے بعد میں جو نام آتا ہے یہ، تو اس میں بھی مطلب جو عربی میں پہلا، دوسرا، تیسرا، ان کا الگ الگ نام آ رہا ہے. ہاں ٹھیک تو ہے. ہاں مطلب ہاں وہی پوچھ رہا تھا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کا الگ الگ نام ہے. نمبر 2 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کارڈینل نمبر، ایک ہوتا ہے آرڈینل نمبر. ٹھیک ہے، یعنی فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وغیرہ. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ کیا ہے؟ پوزیشنل نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الدرس الثامن، یہ الثامن کے معنی ہوں گے 8واں. ٹھیک ہے، دا 8th لیسن. ہاں، اس کا بھی کلیئر کرتے چلیے، اس سے نام معلوم ہو جائے گا جی نمبر کو کیا بولتے ہیں. ہاں سب جی. الدرس الثامن کے معنی ہوں گے 8واں لیسن، اور الدرس التاسع کے معنی ہوں گے 9واں لیسن، الدرس العاشر کے معنی ہوں گے 10واں لیسن. چلیے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.